جی ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ رب العزت اس کو موت کے علاوہ ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مرض سے شفا دے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے والا شیاطین، انسان اور جن، ان کے وسوسے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہے گا۔ جی ناظرین کرام، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ وظیفہ کیا ہے جس سے ہم اپنی امراض سے بھی شفا یابی پا سکتے ہیں اور ہر قسم کی تکلیف سے اور ہر قسم کے شیطان کے وسوسے سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے وظیفہ برائے صحت و شفا۔ یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ اس وظیفے کے ساتھ بیماریاں کیسے ختم ہوں گی، بڑی بڑی بیماریاں، بڑے بڑے علاج، تو اس سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ جو بندہ مریض ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ جب مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی قسم کی، تو جب وہ علاج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتی ہے۔ اب جو میڈیسن کھانے سے اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرمائی ہے، تو یہ شفا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے، تو میڈیسن ایک وسیلہ بنی ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العزت کے اسم پاک ہے، جس کا آج وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا، یہ بھی ایک وسیلہ بنتا ہے۔ شفا پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات ہی عطا فرماتی ہے۔ تو اگر حکیم کی جڑی بوٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ وسیلہ بن سکتی ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا نام وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر کی ہاتھ کی بنی ہوئی جو میڈیسن ہے، اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ وسیلہ بن سکتی ہے شفا کے لیے، تو اللہ رب العزت کا اسم پاک کیوں نہیں بن سکتا؟ ناظرین کرام، حقیقت میں وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پہ وہ جو کامل یقین ہونا چاہیے تھا، ہمیں وہ نہیں رہا۔ اگر اس ذات پہ ہمارا کامل یقین ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم خالی لوٹیں، ہماری زندگی میں آئے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی شفا عطا فرماتی ہے اور اسی نے شفا دینی ہے۔ یہ میں نے وظیفہ اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے۔ بس جب اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی تو پھر آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جو مانگیں گے اللہ پاک کی ذات عطا فرمائے گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ نے یقین کے ساتھ اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ دوسری نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیوں بیمار ہوتا ہے اور اس کے فوائد اور نقصان کیا ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، مومن کے لیے بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ جی ناظرین کرام، یہ بیماری مومن کے لیے بہت عظیم تحفہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی جسم مبارک علیل ہو جاتا تھا، سرکار کو بخار بڑا تیز ہوتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ہمارے اس معاشرے کے اندر بدقسمتی سے اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشان ہو تو اکثر لوگ باتیں بنانے والے باتیں کرتے ہیں کہ جی معاذ اللہ، یہ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی ہے، یہ جو اتنا بیمار ہے پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ یہ کسی گناہ یا کسی برائی کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ ذہن سے نکال دیں۔ حضور کا امتی یہ خیال نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ یہ تحفہ کیسے ہے۔ جو بندہ نیکوکار ہے، گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، جیسے اولیاء کرام ہیں یا انبیاء کرام جو گناہوں سے معصوم ہیں، تو پھر وہ بیمار کیوں ہوتے تھے؟ تو ان کی بیماری اس لیے ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بیماری پہ جب وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔
ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ اور مومن جو عام حضور کا امتی ہے اس کے لیے جو یہ تحفہ بنتی ہے تو ایسے بنتی ہے کہ انسان کے بتقاضۂ بشریت جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، کچھ گناہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یقین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس بندے پہ جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، مومن کے لیے یہ عظیم تحفہ ہے، تو اس پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو صبر کرنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیفیں آپ کی دور فرما دے۔ وہ وظیفہ ہے السلام، اس کا معنی ہے سلامتی دینے والا۔ السلام، سلامتی دینے والا۔ اور یہ وظیفہ جب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ یہ پڑھنا ہے یا سلام، اے سلامتی عطا فرمانے والے، یا سلام، اے سلامتی عطا فرمانے والے۔ تو اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے علاوہ ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا شیطان اور جنوں کے وسوسوں سے، ان کی سازشوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ کوئی بھی درود پاک آپ تلاوت کریں، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے آتا ہے، وہ 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ اس وظیفے کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور درمیان میں یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا سلام، یا سلام، یا سلام۔ تو ایک دن میں آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، آپ کو جس وقت ٹائم ملے، اس کا کوئی ٹائم مقید نہیں ہے، جب آپ کا ٹائم ہو۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، آپ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس کا وظیفہ 100 بار کرنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنا کتنے دن ہے؟ تو اس وظیفے کے جو ایام ہیں وہ ہیں 11 دن، 40 دن، اور اس سے زیادہ عرصہ بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے وہ اس اسم پاک کا وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جتنا عرصہ چاہے کر سکتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے تو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کے کرنے سے، جو بندہ وظیفہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یا سلام و سلامتی دینے والا، سلامتی عطا فرمانے والے، اے سلامتی عطا فرمانے والے۔ تو دنیا کا جو مال، دنیا کی جو یہ چوری ہو جاتا ہے یا دنیا کا کچھ نقصانات ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی وظیفہ بڑا کامل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔